السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 152 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس کے سے نصیحت حاصل کرنے، اس کے اوامر اور نواہی کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 152۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے 40 راتیں پوری کر کے اور تورات لے کر کے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، بچڑے کی عبادت میں لگ گئی۔ تو اس شرک کو دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غضبناک ہوئے، یعنی غصے میں آئے اور غم میں۔ غم یعنی افسوس تھا، رنج تھا، تکلیف تھی اپنی قوم کو اس حرکت کو کرتے ہوئے دیکھ کر کے، اور غصہ بھی تھا کہ انہوں نے خالق اور مالک کا حق مخلوق کو دے دیا، خود اپنے ہاتھ سے بنا کر کے، اور اسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسے مصیبتوں کا دور کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھتے ہیں۔ اس رب کو چھوڑ کر کے جس نے انہیں فرعون سے نجات عطا بخشی، اس رب کو چھوڑ کر کے جس نے انہیں اس قدر نعمتیں دی کہ جن نعمتوں کو نہ یہ گن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے ہیں، اس رب کو چھوڑ کر کے اس کا حق یہ کسی اور کو دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور ان کے انجام کو جان کر کے انہیں غم بھی ہوا کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ آپ نے ان کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جو ایکشن لیا اسے ہم 4 حصوں میں دیکھیں گے کہ لوگوں کو جب شرک کرتے ہوئے آپ نے دیکھا تو پہلی چیز تو آپ کی کیفیت ہمارے سامنے آئی کہ شرک کو آپ نے برداشت نہیں کیا اور غصے میں بھر گئے اور افسوس، رنج، تکلیف، غم میں آپ بھر گئے، اور پھر آپ نے جو ایکشن لیا اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلا، قوم کے پاس گئے، انہیں غضبناک ہو کر کے واعظ و نصیحت کی، اور اس واعظ و نصیحت کا قوم کو ایسا اثر ہوا کہ وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جب نبوت سے آپ کو سرفراز کیا جا رہا تھا تو آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، میں فرعون کے سامنے کیسے جاؤں، مجھے ڈر لگتا ہے، میری زبان میں لکنت ہے، اور یعنی مجھے بولنے میں میرے فلو نہیں ہے، میرے اوپر مرڈر کا کیس بھی چل رہا ہے، اور ہارون زیادہ اچھا بات کرتے ہیں۔ ایسے کئی عذر پیش کیے، تقریباً 5 یا 6 عذر پیش کیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ، آپ کو ہی جانا ہوگا۔ تو جو موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ میری زبان میں لکنت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی لکنت کو ایسا کھولا اور ایسا آپ نے واعظ و نصیحت کیا کہ آپ کے واعظ و نصیحت 2 جگہ ہم کو دکھتے ہیں جو حیران کر دینے والے ہیں۔ ایک، اس وقت جب فرعون کے سامنے اور ساری فرعونیوں کے سامنے، پورے مصر والوں کے سامنے آپ نے جو واعظ و نصیحت کی تھی اور پھر اپنا عصا ڈالا اور اس سارے جادو کو اس عصا نے ختم کر دیا تھا، اس وقت آپ کے اسی واعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کے اور یہی ذریعہ بنا اور جادوگر اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اسلام کے اندر داخل ہو کر کے وہ اتنے مضبوط ہوئے کہ اب انہیں موت کا بھی ڈر ان کی زندگی سے ختم ہو گیا۔
عزت کی عزت چلی جائے گی، دولت چلی جائے گی، شہرت چلی جائے گی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اگر چلی جائے تو انہوں نے للکار کر کے فرعون کو کہا کہ اے فرعون تو کیا کر سکتا ہے سوائے ہماری جان لینے کی۔ تو ایسی توبہ کی ان جادوگروں نے اور ایسا ایمان لے کر کے آیا۔ یہ تھا آپ کا واعظ و نصیحت۔ اور یہاں دوسرے مقام پہ ہم کو ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ شرک کر رہے ہیں تو غضبناک ہو کر کے جب ان کو واعظ و نصیحت کی اور توبہ کی نصیحت کی تو یہ لوگ شرمناک ہوئے، شرمندہ ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اب اگر ہمیں اللہ معاف نہ کرے گا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ تو ایک حصہ یہ تھا۔ دوسرا حصہ کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے پاس گئے۔ پہلے تو عام لوگوں کے پاس گئے، قوم کے پاس، اور ان کی سرزنش کی، انہیں واعظ و نصیحت کیا۔ اور دوسرا اب ہارون علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا کر کے گئے تھے، وہ آپ کے پیچھے اس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے چھوڑ کر کے گئے تھے۔ تو ان سے دریافت کیا کہ میرے پیچھے آپ نے اس دعوت و تبلیغ کے کام کو کس طریقے سے انجام دیا، اور جس انداز سے آپ نے کیا تھا وہ ہم نے کل پڑھ چکے ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، شرعی عذر تھا، مار ڈالنا چاہتے تھے اور ان کے اندر تفرقہ ہو جاتا، اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا، روکنے کی کوشش کی تھی شرک سے۔ تیسرا حصہ کہ اب وہ سامری کے پاس جاتے ہیں، اور سامری کون؟ جس نے شرک کو ایجاد کیا تھا، لوگوں کو شرک کرنے کے لیے اکسایا تھا، یہ شرک کا داعی تھا، دعوت دینے والا تھا شرک۔ تو اس کو سخت وعید سناتے ہیں، عام لوگوں کو سرزنش کیے، واعظ و نصیحت کیے، توبہ کی تلقین کی، ہارون علیہ السلام سے بھی حساب لیا کہ تم نے کیا کیا تھا، اور اب سامری جس نے شرک کا آغاز کیا تھا یا شرک کا جو داعی تھا اسے سیدھے وعید سنا رہے ہیں کہ تم دنیا میں بھی تباہ ہو اور آخرت میں بھی تم تباہ ہونے والے ہو۔ اور چوتھا حصہ، جس بت کو دیا گیا تھا اللہ کا حق، جس بچڑے کو اللہ کا حق دیا گیا تھا سونے کا بنا کر کے، ایسے غضبناک اور ایسا غصہ کہ اس کے ساتھ، اس بت کے ساتھ کیا کیا وہ ہم آج دیکھیں گے۔ سامری کے ساتھ اوپر کا دو حصے تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ قوم کو انہوں نے کس طریقے سے واعظ و نصیحت کی، یہ کل کی کلاس میں ہو چکا تھا، اور ہارون علیہ السلام سے کس انداز میں بات کی وہ بھی کل ہو چکا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سامری کو سخت وعید کس انداز میں سنائی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 سے 98 تک فرمایا ہے، 95 سے 98 تک۔ موسیٰ نے کہا اے سامری پس تیرا کیا معاملہ ہے؟ اچھا، یہ سامری کون ہے؟ سامری سامرا نامی بستی کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام اصل میں سامری نہیں ہے، یہ سامرا نام کے بستی میں رہنے والا تھا۔ اس کی قوم گائے کی پوجا کرتی تھی، بچڑے کی پوجا کرتی تھی، تو یہ بھی پجاری تھا، اور وہ چیز اس کے دل دماغ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی، بچڑے کی پوجا، یعنی شرک اس کے دل و دماغ کے اندر بسا ہوا تھا، یہ مشرکی تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ ظاہری طور پر اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا، اس کا نام اصل میں ظفر تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی خبر لی کہ تو نے کیوں بنایا یہ اور لوگوں کو شرک میں لگایا، تو شرک جو ایجاد کرتا ہے یا شرک کرتا ہے اس کے بعد اس کی کوئی دلیل تو ہوتی نہیں، کیا دلیل دے گا وہ؟ اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے تو کوئی دلیل دے نہیں سکتا۔ سارے انبیاء اسی شرک سے روکنے کے لیے لوگوں کو آئے تھے۔ تو شرک کا آغاز اور شرک کا کرنے والا اصل میں اپنے خیالوں سے کچھ کرتا ہے، تو سامری نے بھی اسی طریقے کی بات کی۔ آیت نمبر 96، اور سامری نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی، یعنی جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس وقت میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی تھی، کہ جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑی کے اوپر سوار تھے، رکاب کو تھامی ہوئی تھی، اور گھوڑی نے جس زمین پر پیر رکھ کر کے اٹھایا تھا، تو وہاں سے میں نے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی تھی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ٹاب کی دھول ہے، تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ بہت قیمتی چیز ہوگی۔ یہ اب اس نے دماغ چلایا، اور سامنے نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی رسول یعنی جبرائیل کے گھوڑے کے نقش سے قدم سے بھر لی تھی، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے قدم اٹھایا تھا وہیں سے بھر لی تھی، یعنی گھوڑی میں، اور وہ اس میں ڈال دی، مطلب جب وہ سونے کو میں نے پگھلایا تو اس کے اندر میں نے وہ مٹی ڈال دی۔ اچھا، کیوں ڈال دی؟ اور اسی طرح میری نفس نے، کوئی دلیل نہیں، اس کے خیال نے، اس کی سوچ نے، اس کے لاجک نے، اس کی نفس نے
اور اس طرح میری نفس نے اسے میرے لیے خوشنما بنا دیا تھا. یہ دلیل تھی اس کے پاس کہ مجھے یہ چیز اچھی لگی کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی ٹاپ کی دھول اٹھا لوں. اور اصل میں تو دماغ میں یہی تھا جو اپنے باپ دادا سے دیکھتا چلا آیا تھا اور وہی زندگی کے اندر اس کے بسا ہوا تھا, اور اس پہ لوگوں کو اس نے اکسایا اور ایک نیا کام یہ کیا کہ وہ مٹی ڈال دی جو اس کے دل نے کہا تھا. نتیجہ کیا نکلا, نصیحت کیا ملی؟ جو چیز دین میں ہماری نفس کو اچھی لگے کیا وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ دین کے اندر کوئی چیز عبادت کے اندر ہو یا اطاعت یا نبی مکرم کی اطاعت کے اندر, سنتوں کے اندر ہو, سنتوں کے اندر ہو یا عبادت کے اندر ہو, جو چیز دین میں ہمیں ہماری نفس کو اچھی لگ رہی ہے کیا وہ چیز اچھی ہو جائے گی؟ سامری کے دل میں یہ چیز اچھی لگی تھی, کیا یہ چیز اچھی ہو گئی؟ ہمارے دل کو کوئی چیز بھائے نہ بھائے, اچھی لگے نہ لگے, وہ چیز اچھی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہ آ جائے, اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے جب تک نہیں ہوگی, جب تک وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتی. اس نے یہ نئی چیز ایجاد کیا. آیت نمبر 97, موسیٰ علیہ السلام اب اسے وعید سنا رہے ہیں, اسے اللہ رب العزت کا فیصلہ سنا رہے. موسیٰ نے کہا تو چلا جا, یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا مجھے نہ چھونا. اب زندگی بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا. تو یہ کسی کو چھوتا بھی نہیں تھا اور کسی کو چھونے بھی نہیں دیتا تھا اپنے آپ کو, اور ایسے ہی چیختا پکارتا اور یہ صحرا میں گھومتا رہا پاگلوں کی طرح, اور ایسے ہی اپنے آپ کو اس نے ہلاک کیا. خود کہتا تھا مجھے نہ چھونا اور خود بھی کسی کو نہیں چھوتا تھا, اور جب وہ چھوئے گا نہیں اور کسی کو چھونے نہیں دے گا تو کیسے دنیا کے اندر رہ سکتا ہے؟ تو اس موسیٰ نے کہا کہ تو چلا جا, یعنی یہ اس کے لیے دنیاوی عذاب تھا, اور یہ چیز اس کے دل دماغ میں چھا گئی اور یہ ایسے ہی بکتا ہوا پھرتا رہا. اس موسیٰ نے کہا تو چلا جا, یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا, اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کے خلاف ورزی تجھ سے ہرگز نہیں کی جائے گی. تیرے لیے ایک وعدہ ہے اس کے بعد بھی, مطلب یہ دنیا کی زندگی تو تباہ ہو گئی تیری اس عمل کی وجہ سے, اور ایک وعدہ ابھی باقی ہے اور وہ ہے قیامت کا وعدہ, کہ قیامت میں بھی تجھے اسی طرح رسوا ہونا پڑے گا اور جہنم رسید ہونا پڑے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہوگا. اتنی سخت وعید سنا. ہم اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کر کے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا اجر ملتا رہے, اور اگر کسی برے کام کی ہم نے شروعات کر دی اور لوگ اس برے کام کو کریں گے تو اس کا بھی گناہ ملتا رہے. یہ ایسا بدبخت شخص تھا کہ اس نے شرک کا آغاز کیا. جہنم میں 3 لوگوں کو سخت ترین عذاب دیے جائیں گے. اس میں سے ایک پہلا شخص ہے جس نے کسی نبی کو شہید کیا تھا یا نبی نے اس کو شہید کیا تھا. مطلب یہ بہت ہی بدبخت ہے کہ جس کے اوپر نبی نے ہاتھ اٹھایا, اور یہ کتنا بدبخت ہوگا کہ نبی کو جس نے شہید کر دیا. پہلا یہ شخص ہے, اور دوسرا شرک کے طرف بلانے والا, شرک کا دائی, اس کو سخت ترین عذاب ہوگا. اور تیسرا اللہ کی مخلوق بنانے والا, یعنی شکل اور صورت یا مجسمے یا فوٹو بنانے والا. تو یہ وعید اس سے سنائی. اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ. اب چوتھا پوائنٹ ہمارا کہ اللہ کا حق جس بت کو دیا جا رہا تھا ایسے غضبناک ہوئے, ایسا غصے میں آئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا کیا. جیسے آج جو لوگ حاجت روا اور مشکل کشا, مصیبت کا دور کرنے والا, ضرورت کا پورا کرنے والا, دھاگے کو سمجھتے ہیں, دھاگے کو باندھ دیتے ہیں. کچھ لوگ منگل سوتر باندھ لیتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور باندھ لیتے ہیں, کچھ لوگ انگوٹھی پہن لیتے ہیں, اس میں کچھ پتھر وغیرہ, نیلم اور پخراج اور پنا وغیرہ لگا ہوا ہے. یہ ہمیں غصے سے روکتا ہے, اس سے پیسے آتے ہیں, فلاں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, یعنی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے, نقصان اس سے ہم بچتے ہیں, جبکہ نقصان اور فائدے کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہمارے آس پاس ہے یا ہمارے قبضے قدرت میں ہے تو ہمیں اس سے کیسا غصہ آنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کیسا غصہ آیا دیکھتے ہیں ہم. اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس پر تو مجاور بنا ہوا تھا, اس بت پر تو مجاور بنا ہوا تھا, دیکھ اب اس کو میں کیا کرتا ہوں. البتہ ہم اسے ضرور جلا دیں گے, اسے جلا دیں گے. اس کے ٹکڑے کر کے استعمال بھی کیے جا سکتے تھے. سونے کا تھا وہ, سونے اور چاندی سے بنا ہوا تھا وہ, زیورات سے بنا ہوا تھا وہ, لیکن غصے کا یہ عالم ہے کہ ہم اسے جلا دیں گے. اب اس کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے رب کے ساتھ جس کو شریک کیا گیا تھا, ہمارے رب کا حق جس کو دیا گیا تھا. اور آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے. تو یہ وہی انسان اور پتھر ہوں گے. قو انفسکم واہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو
اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ کون انسان ہے؟ جو مشرک انسان ہے۔ اور یہ کون پتھر ہے؟ جس پتھر کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے۔ اسی سے آگ کو سلگایا جائے گا، اسی سے آگ کو بھڑکائی جائے گی۔ اور پتھر کے اندر جو فیول ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی ہڈی کے اندر سے جو آگ نکلتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اس سے اللہ رب العزت آگ کو بھڑکانے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ اس بت کو ہم جلا کر کے راکھ کر دیں، البتہ ہم اسے ضرور جلا دیں، پھر یقیناً اس کی راکھ اڑا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر اس کی راکھ کو بھی ہم رکھنے والے نہیں، اس کی بھی راکھ کو اڑا کر کے پھینک دیں۔ اس میں تو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کی ٹاپ کی راکھڑ بھی تھی، تو کیا یہ عبادت کے لائق ہو سکتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، جبکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے تعلق سے یہودی نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر وحی کون لے کر کے آتا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر وحی جبرائیل لے کر کے آتا ہے۔ کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ ایسا کہنا تھا کہ پھر وحی آ گئی کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ایسے اولو العزم پیغام لانے والے جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار، عبادت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جائے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو ہم اسے جلا دیں گے اور جلا کر کے سمندر کے اندر پھینک دیں گے۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ کیا۔ پھر فرمایا اب اللہ کی معرفت کراتے ہیں کہ سن لے کون ہے تیرا معبود، بس تیرا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز اس کے علم کے احاطے کے اندر ہے، علیم ہے۔ سورہ آراف آیت نمبر 152۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، اب یہ وہ پہلا گروپ جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، یعنی عام بنی اسرائیل کے پاس، اور اب بنی اسرائیل نے، کیونکہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اب تو ہمیں توبہ کرنا ہے اور اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، شرمندہ ہوئے، تو اب تمہاری معافی کیسے ہوگی؟ اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا تھا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچے گا، ان کے اوپر بھی غضب آئے گا، اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ لیکن ان کے اوپر جو غضب ہے اس کا وہ الگ ہے، یعنی ان کے اوپر جو غضب آنا ہے، جو یہ توبہ کریں گے انہیں ایک کفارہ ادا کرنا ہوگا اور ان کی توبہ قبول کی جائے۔ سامری کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، انہوں نے شرمندگی حاصل کی تھی، انہوں نے جو ہے برائی کو ایکسپٹ کیا تھا کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم شرمندہ ہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی عذاب دیا، لیکن دنیا میں ہی عذاب دے کر کے ان کے گناہوں کو ختم کیا۔ اور وہ کیسے کیا؟ آیت میں پھر سے سماعت فرمائیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ دنیا کی زندگی میں ہم بہتان باندھنے والوں کو، یعنی افترا پردازی کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ انہوں نے بہتان باندھا تھا، افترا پردازی کی تھی، دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کیا تھا، نئی عبادت انہوں نے لے کر کے آ گئے تھے، تو ہم ان کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ تفسیر اس کی دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 691 سورہ بقرہ آیت نمبر 54۔ تو تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو۔ اب ان کی توبہ کس طریقے سے قبول کی جائے اور ان کے اوپر کون سی غضب اللہ رب العزت کا نازل ہوا اس کے تعلق سے۔ تو تم اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، یعنی یہ کفارہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو۔ تمہارا خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ تو یہ کہیں کہ اللہ ہمیں کیسے معاف کرے گا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے سامری کے کہنے پر، اب ہم ہر حالت میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے آہوازاری کی، دعا کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، یعنی جنہوں نے شرک کیا تھا اور جنہوں نے نہیں کیا تھا تو نہیں کرنے والے کو ماریں۔ اگر یہ اس میں تیار ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تیار ہیں، تو ان کی توبہ قبول کی جائے۔ پھر انہوں نے ایسے کیا، پھر اس نے
قصور معاف کر دیا، اور وہ بے شک معاف کرنے والا اور رحم فرما۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے شرک کا کفارہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا تھا، اور 70,000 لوگ قتل کیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واعظ اور نصیحت ایسا اثر کیا ان کے دل و دماغ کے اندر کہ وہ اس چیز کے لیے تیار ہو گئے، جیسے جادوگر اس چیز کے لیے تیار ہو گئے تھے جب انہوں نے ایمان لائے کہ تو اے فرعون تو ہمیں کاٹ دے، ہمیں سولی دے دے، کچھ کر دے، لیکن ہم اس سے پھرنے والے نہیں۔ ایسی انہوں نے کہا کہ اب بھلے ہی کچھ ہو جائے، اتنا بڑا گناہ ہوا ہے کہ یہ گناہ اگر اللہ رب العزت اس چیز سے معاف کر دے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کر دے تو ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار۔ سبحان اللہ۔ آج ہماری شریعت میں اگر کوئی ایسا حکم ہوتا کہ تم نے پچھلے دور میں شرک کیا ہے، ایک انگلی کو کاٹنا پڑے گا جب تمہاری توبہ قبول ہوگی، کیا ہم میں سے کوئی کرنے کو تیار؟ تمہیں اپنا ایک ہاتھ کاٹ دینا ہوگا، ایک آنکھ پھوڑ دینی ہوگی جب اللہ شرک کو معاف کرے گا۔ تم نے جو بدعات کیے ہو، تم نے جو حرام کام کیے ہو، تم نے جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہو، اس کا کفارہ یہ ہے۔ اگر ایسا کوئی کفارہ ہمارے لیے ہوتا کس قدر مشکل بات ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت پر اس قدر رحم فرمایا، اس قدر رحم فرمایا کہ اللہ اکبر، کچھ نہیں کرنا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اپنے جو شرک کیا ہے، جو بدعات کیے ہیں زندگی کے اندر، جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی تھی اور جو حرام کام کیے تھے، سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، اس زندگی سے توبہ کر لینی ہے، اس زندگی سے پلٹ جانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ اللہ رب العزت اسی میں معاف کرنے کے لیے تیار۔ یہ بنی اسرائیل ہمیں ان کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، بری نظر سے بولتے ہیں، لیکن دیکھیں ان کے اندر خوبی بھی تھی، اور کس قدر خوبی ہے، کس قدر خوبی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیاں بھی تھی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ ان کے اندر برائیاں بھی آتے جاتی تھی، لیکن سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا، کہ یہ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ ہاں اگر اس کا کفارہ یہی ہے، جیسے کچھ گناہوں کا کفارہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ مرڈر اگر کسی نے کیا تو اس کو مار ڈالا جائے، کسی نے اگر چوری کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہ کفارہ ہے۔ کسی نے زنا کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کو 100 کوڑے مار دیے جائے، اس کا زنا کی سزا یہیں ختم ہو جائے گی اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو، یہ کفارہ ہے۔ لیکن اس شرک اور بدعت کا کوئی کفارہ اللہ رب العزت نے رکھا ہے؟ بس معافی مانگ رہا ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 691۔ جو شخص بھی کسی بدعت کا ایجاد کرے گا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، اور ہم افترا پردازی کو ایسی ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جو دین کے اندر نئی چیز ایجاد کرے گا، شرک کو ایجاد کرے گا، یا عبادت کے نام پہ کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، تو تفسیر ابن کثیر فرماتے ہیں جو شخص بھی کسی بدعت کو ایجاد کرے گا تو بدعت اور مخالفت رسالت کے ذلت، تو بدعت یعنی دین کے اندر نئی چیز نکالنا، اور مخالفت رسالت کی مخالفت، اللہ کے نبی کی اطاعت کی مخالفت، کیونکہ جب بھی کوئی بدعت پیدا ہوتی ہے تو رسول اللہ کی سنت کی نافرمانی ہوتی ہے، کہ جو صحیح طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر کے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا گیا، اس کے دل سے لے کر، یعنی جو یہ شخص بدعت ایجاد کرتا ہے اور رسالت کا انکار کرتا ہے، دین کے اندر نئی چیز لاتا ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی ذلت ان کے کندھوں سے نمایاں ہوتی ہے، خواہ وہ خچر اور اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے میں ہی کیوں نہ سوار ہو جائیں، مطلب وہ ایسے جال و جوال ان کو مل جائے، ایسا ان کو دولت اور شہرت ان کو مل جائے کہ وہ بڑی بڑی سواریوں میں بیٹھ جائے، لیکن پھر بھی ان کے کندھوں کے اوپر، ان کے کندھوں سے دل کی طرف ان کی ذلت ان کی نظر آتی ہے، وہ ایسے ذلیل ہوتے ہیں کہ ان پہ ان کے چہرے، ان کا جسم اس کی گواہی دیتا ہے۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ امام سفیان فرماتے ہیں کہ ہر بدعتی ذلیل ہے، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور قیامت تک آنے والا ہر بدعتی کے لیے اللہ کا یہی قانون ہے کہ اسے اسی طریقے سے دیا جائے۔ اب آیت میں واپس آئیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آ پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی۔ تو کیا نصیب، کون سی ذلت تھی؟ کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، اور پھر جب یہ قتل ہونے لگے تیزی کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر کے اور خوب رونا گڑگڑانا شروع کیے کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس سزا کو ختم کیا، اور جو مارے گئے تھے ان کو معاف کر دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جو بچ گئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
اس سے سبق یہ ملا کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک کرنے سے اور شرک کے ہر راستے سے، شرک کے طرف جانے والے راستوں سے بھی اللہ رب العزت تو ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں شرک کا علم عطا فرما، توحید کا علم عطا فرما، اور ہمیں جب تک زندہ رکھ توحید کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، شرک سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جو جانے انجانے ہماری زندگی میں شرک ہوا ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 153، اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ایمان لے آئے یہ لفظ آ رہا ہے یہاں پر، جبکہ بنی اسرائیل تو سب مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کر کے اور فرعون کے ہاں سے بھاگے تھے، نکلے تھے وہاں سے باہر، ہجرت کی تھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے، کیونکہ انہوں نے برے عمل کر لیے، کیا عمل کر لیے تھے؟ شرک کیے، پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرما لغفور الرحیم ہے۔ تو کوئی شخص کیسا ہی گنہگار ہو، وہ کفر کرنے والا ہو، شرک کرنے والا ہو، نفاق اس کے زندگی کے اندر ہو، بدعت ہو، نافرمانی ہو نبی کی، کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت جیسے بھی گناہ ہے، جتنے بھی بڑے گناہ ہے، اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تو اللہ رب العزت سے جو بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے کیسے بھی گناہ ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرماتا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لی، یعنی غصے میں آ کر کے تورات کی تختیاں آپ نے رکھی تھی، اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اٹھا لی، اور اس تختی کے اندر کیا تھا، اللہ کی وحی کے اندر کیا ہوتا ہے، اور ان کے مضامین میں، یعنی اس کے اندر جو سبجیکٹس تھے، اس کے جو مضامین تھے، اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو آسمانی وحی سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کون لوگ اس سے فائدہ حاصل کر پاتے ہیں؟ صحیح اور غلط تو سب لوگ جان لیتے ہیں، لیکن ہدایت اور رحمت کون حاصل کرتا ہے؟ اللہ رب نے فرمایا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھی۔ تو جو اپنے رب سے ڈر گیا، اس کی نافرمانی کرنے سے، اس کی ناراضگی سے جو ڈر گیا، تو اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ یہی قرآن مقدس کا بھی معاملہ ہے۔ توبہ کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر نے ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کو سماعت فرما لیں۔ تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے لائے ہیں، تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 1572۔ امام ابو حاتم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے پھر اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی اور 10 بار پڑھی، اور نہ ایسا کرنے کا حکم دیا اور نہ اس سے منع کیا، نہ ایسا کرنے کا حکم دیا نہ اس سے منع کیا۔ آج معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ایسی بدکاری کرتا ہے تو گھر والے اور معاشرے والے اس کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اب تم نکاح کر لو، اور بعض دفعہ تو پریشر دیتے ہیں کہ نکاح کرنا پڑے۔ تو نکاح کفارہ نہیں ہے ایسے بدکاروں کا، اس کی تو سزا ہے، اس کو دینی ہوگی۔ یہ کوئی سزا نہیں ہے کہ آپ نکاح کر دو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ دو بدکار اگر پکڑا گئے ہیں تو ان کا آپس میں نکاح کرا دو، یہ ہے سزا۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو شہر سے نکالا جائے گا، اور شادی شدہ ہے تو رجم کیا جائے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایسا کیس آیا تو آپ نے 10 بار اس آیت کو پڑھی، اور وہ آیت کیا ہے؟ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا اور نہایت معاف فرمانے والا ہے۔ توبہ کرنا ہوگا، اور اس جرم کی سزا اگر اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی شریعت ہے، تو اس کو جو سزا گورنمنٹ دے گی اس سزا کو اس کو بھگتنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 154، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لی اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ یعنی قرآن سے ہر کوئی ہدایت نہیں حاصل کر پاتا۔ ہدایت یعنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو دیکھ کر کے اور اپنے آپ کو سدھار لینا، کسی کے برے انجام کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو نصیحت حاصل کر لینا، اس کام سے رک جانا۔ اگزامپل کے طور پر کوئی اپنے کسی سواری سے جا رہا ہے، بائک سے جا رہا ہے، اور سامنے ایک بریکر ہے اور وہ بریکر میں وہ گر گیا،
تو پیچھے جو جا رہا ہے وہ اس کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرنے کہ مجھے اس کے جیسے اسپیڈ سے نہیں جانا ہے، اس کے جیسے گاڑی کو لہراتے ہوئے نہیں جانا ہے، کیونکہ اس کا یہ انجام ہوا اس حرکت کے کرنے کی وجہ سے۔ یہ ہے نصیحت حاصل کرنا۔ تو قرآن میں برے لوگوں کے انجام بتائے جاتے ہیں۔ سامری کا انجام بتایا گیا، جنہوں نے شرک کر لیا تھا اس کے کہنے پہ آ کر کے شرک کر لیا تھا ان کا انجام بتایا گیا، اور بھی پیچھے ہم کئی انبیاء علیہ السلام کی واقعات پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ، عاد سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو اس کو دیکھ کر کے کہ انہوں نے نبی کی اطاعت نہیں کی تھی، تو ہم میں سے کون اطاعت کرنے والا بن جائے گا؟ نصیحت کون حاصل کر لے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اور اس کے اندر پھر رحمت اسے ملے گی، اللہ کی رحمت حاصل کر لے گا، وہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ کی رحمت حاصل کر لے گا۔ آگے آئے آیت نمبر 155، اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت پر کوہ طور پر توبہ و استغفار کے لیے چن لیے، پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 692 692، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے 70 آدمیوں کا انتخاب کریں۔ اچھا، یہ 70 بھی قوم کے جانے مانے یعنی سردار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، تو ان کا انتخاب کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 ایسے کریم کا انتخاب کر لیا، تو انہوں نے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں باہر لے گئے، یعنی توبہ اور استغفار کے لیے باہر لے گئے تاکہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے دعا کریں، توبہ کریں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو پاک کر لو اور روزے سے رہو، اپنے کپڑے کو پاک کرو، اپنے جسم کو پاک کرو۔ اس طریقے سے یہ روزہ رکھ کر کے پاک صاف ہو کر کے اور کپڑے کو پاک کر کے یہ 70 لوگ نکلی۔ انہوں نے جو دعا کی، لیکن یہ وہاں پہنچ کر کے انہوں نے کیا حرکت کی؟ 2 حرکت تفسیر میں ہم کو ملتی ہے۔ ایک تو یہ حرکت کی کہ دعا جب یہ کر رہے تو ایک ڈیمانڈ رکھ دی کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھیں گے، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں اس سے بات نہیں کریں گے جب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو ہم سے پہلے نہ کسی کو دی ہے نہ ہمارے بعد کسی کو ملنے والی ہے۔ یہاں پہ فرمایا دعا کی، ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ تو ہمیں وہ عطا فرما جو تو نے ہم سے پہلے کسی کو نہ دیا اور نہ ہمارے بعد کسی کو دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو ناپسند کیا اور انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا جو ہم آگے پڑھیں گے۔ دوسرا قول صدی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے کچھ آدمیوں کو لے کر آئیں تاکہ وہ بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے معذرت کریں، یعنی توبہ استغفار کریں، اور اس سلسلے میں وقت کا تعین بھی کر دیا، مطلب وقت طے کر دیا کہ اس ٹائم میں ان کو آنا ہے طور پر۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سردار منتخب کیے اور انہیں لے کر گئے تاکہ وہ معذرت کے لیے، لیکن جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا، جو سورہ بقرہ آیت نمبر 55 کے اندر ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 55، موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اب وہاں جا کر کے اس طریقے کی بات کرنے لگے، تو نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے لہٰذا تو ہمیں اس کو دکھا دی، مطلب تو نے اللہ سے کلام تو کر لیا، ہمیں بھی اس کو دکھا دی۔ سورہ نساء آیت نمبر 153 میں اللہ فرماتا ہے 153، تو انہیں بجلی نے آ پکڑا، جیسی انہوں نے اس بات کی بات رکھی کہ بجلی نے آ پکڑا جس سے وہ سب مر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا اور اللہ تعالیٰ کی دعا کرنا شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کے بہترین لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے، جب میں ان سے ملاقات کروں گا یعنی جب بنی اسرائیل کے پاس واپس جاؤں گا تو اس وقت میں انہیں کیا منہ دکھاؤں گا، انہیں کیا جواب دوں گا کہ 70 آدمیوں کو لے کے گئے تھے ان کو ہلاک کروا دیے۔ تو آپ نے رونا گڑگڑانا شروع کیا اللہ کے سامنے، اور اللہ رب العزت نے پھر انہیں زندہ کیا، اور ایسا زندہ کیا کہ ایک شخص دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ بتائیں اتنا بڑا معجزہ دکھایا ان کو، لیکن اس کے بعد بھی ان کی بدماشی جو ہم کل پڑھنے والے ہیں۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ رب العزت سے بات کروائیے، دکھائیے۔ ایک بادل کا سایہ آیا اور اس بادل نے ان کو ڈھانکنا شروع کیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس بادل کے اندر چلے گئے اور انہیں بھی کہا کہ تم بھی آ جاؤ اور میرے ساتھ رہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے کلام کرنے لگے تو آپ کے پیشانی پر ایک ایسا نور چمکدار ہوا
کہ یہ اس کو دیکھ نہیں پائے، مطلب ایک حجاب لگ گیا، ایسا سخت نور تھا کہ اب ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ایک اس نور کا حجاب ہو گیا۔ صرف کلام کی یہ تاثیر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام کیا، تو اس کے بعد پھر یہ بولنے لگے کہ ہم موسیٰ آپ نے بات کر لی ہے، اب ہم اللہ کو دیکھیں گے اور ہم بات کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک زور کی چمک ہوئی اور جس سے ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، یعنی یہ 70 کے 70 مر گئے۔ آیت کو واپس پڑھیں 155 نمبر۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، مطلب پہلے یہ ہو جاتا، اب میں جا کر کے اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اگر تو چاہتا تو اسی وقت جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کیے تھے اسی وقت تو ان کو ختم کر دیتا، مجھے ختم کر دیتا، اب تو نے ایسا کر دیا، میں کیا بولوں گا جا کر کے؟ آیت کو پھر سے دیکھیں، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا اس کی وجہ سے ان کو ہلاک کرتا ہے، جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا، تو ان کے اوپر یہ عذاب کس وجہ سے آیا؟ اس کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچڑے کی عبادت سے منع نہ کرنے کی وجہ سے، بچڑے کی عبادت سے روکنے کی نہ وجہ سے ان سرداروں پر بجلی کا عذاب آ پڑا تھا۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 100۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو چاہتا تو اس کے پہلے ہی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے بیوقوفوں نے کیا، شرک ان لوگوں نے کیا تھا، کیا اس کی وجہ سے تو ہمیں عذاب کرتا ہے؟ اس وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی کہ یہ اسی وجہ سے ان کے اوپر ان سرداروں نے منع نہیں کیا تھا، بچڑے کی عبادت سے منع نہیں کیا۔ اور دوسرا عمل کیا کیا؟ یہ ایسی نعمت مانگتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے نہ ملی نہ کسی کو ہم سے بعد ملے گی۔ اور تیسرا عمل کیا کیا کہ ہمیں اللہ کو دکھا دے، ہم اللہ سے بات کریں گے، تو ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اور یہ تینوں چیزیں بھی ایک وقت جو ہے اس کی تفسیر میں بیان کی گئی۔ آگے آیت میں، یہ تیرے طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں، تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آزماتا ہے اور اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت نکھار دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس آزمائش میں فیل کر دیتا ہے، یعنی جو فیل ہونے کے لائق ہوتے ہیں وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 156، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم تیرے ہی طرف رجوع کرنے والے۔ دعا کو پھر سے دیکھیں، تو ہی ہمارا کارساز ہے، یعنی تو ہی ہمارا ولی ہے، انتا ولینا غفور، تو ہی غفور ہے، تو ہی ولی ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، لنا ورحمنا، اور تو ہی ہم پر رحم فرمانے والا، وانتا خیر الغافرین، اور تو ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، ولی ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی بہترین بخشنے والا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ تو مومن دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگتا ہے، جیسے دوسرے مقام پر بھی ہم نے پڑھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا بھی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے اور آخرت بھی مانگنا ہے، اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے، یعنی ہم تیرے طرف توبہ کرتے ہیں۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ نے کہا جب یہ توبہ کی، قالا، اللہ رب العزت نے کہا، میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی جو عذاب کا مستحق ہے اللہ رب العزت کا عذاب اس کو پہنچ کر کے رہتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز کو محیط کیے ہوئے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 6000، یاد رہنا چاہیے، اور حدیث اتنی پیاری ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو یہ نمبر بتایا تاکہ یہ حدیث ہمیشہ آپ کو اس کا ریفرنس یاد رہے۔ 6000 نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کیسا رحیم ہے جانتے ہیں؟ اللہ رحمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے کی، اور اس میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا، اس ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ حیوان
اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، اور جتنی بھی محبت ہے آپس میں ایک دوسرے سے وہ ایک حصے کا حصہ ہے، ایک حصے کا حصہ ہے. یعنی ساری ماؤں کی محبت، سارے انبیاء کی اور سارے بہن بھائیوں کی محبت، اور جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں سب کی محبت کو اگر ملا دیں تو وہ 100 حصے میں کا ایک حصے کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور 99 حصہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے. اور رحمان علی العرش استویٰ، دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے جو عرش پر مستوی ہوا. تو رحمت کے ساتھ اس صفت کو بیان کیا. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اپنی رحمت میں ہر چیز کو ڈھانپ لیا. چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا. کن کے لیے لکھ دوں گا؟ اس رحمت کو اللہ کس کے لیے لکھنے والا ہے؟ اللہ. چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کریں، یتقون، جو تقوی اختیار کریں اور زکات دیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. 3 بات اس آیت میں فرمائی. اور چوتھی بات آیت نمبر 157 میں ہم کل پڑھنے والے. یہاں پہ جو 3 باتیں بیان فرمائی، ایک تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے میں نے رحمت کو لکھ دیا ہے. اور دوسرا تقوی کے ساتھ دوسری صفت بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ زکات دے گا، مخلوق کا حق ادا کرے. زکات لوگوں کا حق ہے، غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، مسافروں کا اور قرض داروں کا حق ہے. جو 8 مصارف زکات کے بتائے گئے وہ ان کا حق ہے. اور زکات دے، اور ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کے موضوع پر، اور اللہ کے کلام کی جو آیتیں ہیں اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم کل پڑھنے والے ہیں وہ لوگ الذین یتبعون الرسول، اور وہ لوگ جو اپنے رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. تو کل ہم پڑھنے والے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق اس آیت کے اندر بتائے. ہم حقوق کو جانتے ہیں کہ میرا کیا حق ہے میری بیوی کے اوپر. بیوی جاننا پسند کرتی ہے کہ میرے شوہر کے اوپر میرا کیا حق ہے. بیٹی جاننا پسند کرتی ہے کہ میرے باپ کے اوپر میری باپ کی جائیداد میں میرا کتنا حق ہے. بیٹا جاننا چاہتا ہے اس کی جائیداد کے اوپر میرا کتنا حق ہے. تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو تو خوب جانتے ہیں. کیا ہمیں یہ نہیں جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی کا ہم پر کیا حق ہے؟ اور اس حق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو ہمارا کیا حال بننے والا ہے؟ یعنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان حق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیا تو گویا کہ ہم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو کل ہم پڑھیں گے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق، اسی طریقے سے قرآن کا کیا حق ہے ہمارے اوپر. بہرحال جہاں تک ہم نے پڑھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک ہمیں اس پہ اور مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.